الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم. ہے لہو شہیدوں کا نقش جاوداں یارو، ہے لہو شہیدوں کا نقش جاوداں یارو، مقتلوں میں ہوتی ہے آج بھی اذاں یارو، مقتلوں میں ہوتی ہے آج بھی اذاں یارو. حضرات محترم، محرم الحرام کا مہینہ اپنے اندر بہت سی تاریخی باتوں کو لیے ہوئے ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کی پہلی تاریخ کو اسلام کا وہ عظیم سپوت کہ جس کے ہمت و حوصلہ کی داد غیر بھی دیتے ہیں کی شہادت ہوتی ہے. وہ بھی ایک مجوسی کے ذریعے محراب نبوی میں ان کو زخمی کرتا ہے فجر کی نماز پڑھانے کی حالت میں. اور اسی مہینے کی 10 تاریخ سن 61 ہجری کو نواز رسول جگر گوشہ وجود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے. اور اسی مہینے میں 1446 کل پرسوں کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے والے اسلام کے عظیم سپوت کی شہادت ہوتی ہے. اگر آپ ان تینوں شہادتوں کو ملائیں گے، جوڑیں گے، ترتیب دیں گے تو ایک بات آپ کو اس میں مشترک ملے گی، یعنی ملی جلی ملے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا وہ مجوسی تھا. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اسلام کا اور مسلمانوں کا محافظ کہتے ہیں اس مجوسی کا مزار بنا کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی کمائی بھی کھاتے ہوں گے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً کتنے اونچے مقام پر فائز تھے. آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کی شیر خارگی کی زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گود میں کھیلے ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہوئے ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی حالت میں اپنی بچگانہ حرکتیں کرتے رہے ہوں، اور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں دل تھا. لہذا آپ نے اپنے نوازوں کو کبھی روکا ٹوکا نہیں. کہنا چاہتا ہوں کہ کتنا چاہتے تھے آپ، کتنا چاہتے تھے. اسی نواسے کو بلانے والے ہزار اور سینکڑوں خطوط لکھنے والے جو میزبان تھے دیکھا جائے تو، اور میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے حفاظت کرنا اپنے مہمان
میزبان خود اور اپنے خاندان اور کنبے قبیلے کے تمام بوڑھوں اور نوجوانوں اور بچوں کو خون میں لپٹ تو دے سکتا ہے، لیکن اپنے مہمان پر خراش آنے نہیں دیتا۔ وہ میزبان ہوتا ہے، لیکن یہاں میزبان جو بلانے والے ہیں وہی آپ کے خون کے پیاسے ہیں، اور حضرت کو نہایت ہی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کیا۔ اس کا بھی نہ خیال کیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور ان کی غیرت مر چکی تھی۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا دنیا کیا کہے گی کہ ہم نے بلایا، ہم ہی میزبان ہیں، ہم ہی محافظ ہیں، ہم ہی کو قتل کر رہے لوگ ہمیں تھوکیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ بھی ان کے دماغ میں بات نہ آئی۔ یعنی کہ ان کی جو عزت تھی، جو عزت نفس تھی، ان کی جو غیرت تھی، ان کا جو وقار تھا، وہ مر چکا تھا۔ تو سن 61 ہجری میں نواسے رسول کو بلا کر کے میدان کربلا میں نہایت برحمی کے ساتھ شہید کر دیا، اور دنیا کو بتانے کے لیے اس کے بعد سے اب تک، کچھ سالوں کے بعد سے اب تک افسوس کا اظہار کرتے ہیں، بعض دفعہ پورا مہینہ کرتے ہیں، یا حسین ہم نہ تھے، یا حسین ہم نہ تھے۔ مطلب کہ ہم تمہارے قاتلوں میں نہیں ہیں، ہمارا والدہ تمہارے قاتلوں میں نہیں ہے۔ جس پر الزام ہوگا وہی تو براعت کا اظہار کرے گا، وہی تو دلال پیش کرے گا کہ ہم اس جرم سے بری ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ ابو لولو فیروز مجوسی قاتل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبر کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں لوگوں نے حال ہی میں اسلام کے بہت عظیم سپوت کو مہمان بنانے کے بعد بہت ہی منصوبہ بند طریقے سے شہادت کے درجے تک پہنچا دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے تعلق سے ایک روایت ہم نے پڑھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا مچھر کو مارنا کیسا ہے، مچھر کو مارنا کیسا ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ تم کہاں کے ہو؟ اس نے عراق بتایا، آج کا عراق نہیں، اس زمانے میں، جس کی سرحدیں بہت لمبی ہوا کرتی۔ کہا اچھا تم مچھر کے مارنے کے تعلق سے جائز اور ناجائز ہونے کا مسئلہ پوچھتے ہو، اور نواسے رسول کو بلا کر کے شہید کر دیتے ہو۔ تو یہ انہیں کی ذریت ہے، انہیں کی اولادیں ہیں، انہیں کی نسلیں ہیں، انہیں کو ماننے والے ہیں جو اپنے مہمان کے ساتھ اس طرح کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں مہمان سے دشمنی ہے، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ مہمان کے کھانے پینے رہنے سہنے سے، اس کے چلنے پھرنے سے، اس کی باتوں سے انہیں کوئی ضد ہے، نہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں یہ منصوبہ بندیاں تاکہ ان کی جو پرانی روش ہے، ان کا جو پرانا یارانہ ہے یہود اور مجوس سے، وہ باقی رہے اور اسلام کو مٹانے کے راستے پیدا کرتے رہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس وقت روئے زمین پر نسل انسانی میں جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سچا پکا مومن لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس میں کچھ ہی لوگ ہیں جو مسلم شریف کی اس روایت کے، اس حدیث کے مصداق ہیں۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، کہ میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے، میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو حق پر رہتے ہوئے لڑائی کریں گے، اور وہ انشاءاللہ فتح ہوتے رہیں گے، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ کچھ نہ کچھ لوگ ہمیشہ ایسے رہیں گے۔ تو بہت تھوڑے لوگ ہیں، بہت تھوڑی
اس حدیث کے مصداق ہیں۔ ایک دوسری روایت ہے مسلم شریف کی کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم، کہ میری امت کا ایک چھوٹا گروہ یا ایک گروہ یا کچھ افراد حق پر ڈٹے رہیں گے، لا یضرهم من خالفهم، ان کا کوئی جو ان کی مخالفت کرے گا انہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا پائے گا۔ اور ایک دوسری روایت ہے، اس کا ایک ٹکڑا کیا ہے، لا یضرهم من خذلهم، لا یضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ وهم کذلک، کہ ان کا نقصان وہ لوگ نہیں پہنچا پائیں گے جو ان سے کنارہ کش ہو جائیں گے، جو ان سے الگ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور وہ ایسے ہی حق پر رہے۔ کہنے کا خلاصہ کیا ہے؟ ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ گروہ روئے زمین پر اعلاء کلمت اللہ کا سب سے مضبوط گروہ ہے، جس کو موت شہد سے زیادہ محبوب ہے، جس کو شہادت اور موت زندگی سے زیادہ پیاری ہے، آمنے سامنے رہ کر کے شکست دے نہیں سکتے، تو بلاؤ، جیسے حضرت حسین کو بلایا، ان کو بھی بلاؤ اور ان کو سیدھا جنت پہنچا دو۔ اب ظالم یہ سمجھتے ہیں اتنے عظیم آدمی کو شہید کر دیا تو ایسا گروہ دنیا سے ختم ہو جائے گا، یہ غلط فہمی ہے۔ ایک شاعر ہے جس کا نام ہے سموعل، وہ کیا کہتا ہے، اذا خلا منا سید قام سید، اذا خلا منا سید قام سید قبول لما قال الکرام فعول، جب ہمارا کوئی سردار دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہمارے ہی میں سے دوسرا سردار کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو پہلے ہمارے شریف سردار جو کچھ کر گزرے ہیں اور کرنے والے تھے وہ سب کو کر گزرنے کا عہد کرتا ہے، تو کسی کو جنت نشی کر دینے سے ظاہر میں وہ جگہ خالی ہوتی ہے، لیکن حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو پر کرنے کے اسباب غیب سے پیدا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے برحیم کو جو ارشاد ہے کہ ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اس جگہ کو پر کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایسے یہاں پر اللہ کسی کو کھڑا کرے گا، اور یہ جو شہادت ہے یہ بھائی بہن لوگ سوچتے ہیں کہ شہید ہونے کی تمنا مطلب دنیا سے جانے، یہ معمولی چیز نہیں ہے شہادت، یہ شہادت معمولی چیز نہیں ہے، یہ تو وہ میزبانوں کے دماغ میں یہ ہے جنہوں نے اپنے گھر بلا کر کے شہید کر دیا، ان کے ذہن میں تو نہیں چل رہا ہو، ان کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ قاتل کو ہے یقین، قاتل کو ہے یقین، قتل کرنے کے بعد بھی مسیحا کہیں گے لوگ، شہید ہونے کے بعد کہ جو لوگ منصوبے میں شریک ہیں سب سے زیادہ ہمدردی وہی جتلا رہے ہیں۔ تو یہ شہادت میں معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، اس رتبے کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں، آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ بخاری کی روایت اس کا آخری حصہ پڑھ رہا ہوں، والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اپنی اور کن الفاظ سے آپ ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، کہ جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے، جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے، لوددت ان اقتل، میں آرزو کرتا ہوں کہ میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر میں زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا،
جاؤں، ثم اقتل، پھر میں شہید کیا جاؤں. یعنی شہادت کا ذائقہ اتنا شیریں ذائقہ ہے اور شہید کا مقام اتنا بلند والا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آرزو کر رہے ہیں کہ میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کیا جاؤں. تو شہادت جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان جس پر ہوتا ہے وہی اس بلند مرتبے پر فائز ہوتا ہے، وہی اس بلند مرتبے پر فائز ہوتا ہے. سورہ دخان سورت نمبر 44 آیت نمبر 29. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. یہ تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے فرعون اور اس کے تاریخوں کا، اس کے فوجیوں کا. جب دریا میں ڈوب کے مر گئے، دریا میں اللہ نے ان کو دریا میں ڈبویا، ختم کر دیا. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. کہ تو ان پر نہ تو آسمان رویا نہ زمین روئی اور نہ انہیں مہلت دی گئی، اور نہ انہیں مہلت دی گئی. اس آیت کو پڑھ کر کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روئے زمین پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی موت اور شہادت کے بعد آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے. اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں، ایسے سچے پکے مومن اور مسلم ہیں کہ جن کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے. اس آیت کا مخالف مفہوم تو یہی ہوگا نا کہ فرعونیت پر نہ تو آسمان رویا اور نہ زمین روئی. پتہ کیا چلا کہ جو مومن بندے ہیں، سچے بندے مخلص بندے اللہ کے ہیں، ان کی شہادت پر آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے. اب آپ روایت سن لیجیے اس تعلق سے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن کے لیے آسمان میں 2 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ 2 دروازے ہیں. ایک دروازے سے اس کے رزق کا نزول ہوتا ہے اور ایک دروازے سے اس کا کلام اور اس کے اعمال جاتے ہیں. اور جب وہ مر جاتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ ان پر روتا ہے. کیا کرتا ہے؟ روتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی. کچھ لوگوں نے کہا کہ زمین و آسمان کے رونے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے جو دروازے اس کے رزق کے آنے کے اور اعمال کے جانے کے تھے، جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ بند ہو جاتے ہیں، تو روتا ہے. اور زمین کا رونے کا مطلب یہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا نیک بندہ جس زمین پر جس جگہ سجدہ کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا، وہ زمین جب اس کو نہیں پاتی ہے تو روتی ہے، نہیں پاتی ہے تو روتی ہے. تو ایسے مخلص بندے جن کے گھر کے 60 سے 70 افراد جنت کے باغ میں پہنچ چکے ہوں اور اس کے باوجود جو استقلال کا، عزم کا، حوصلے کا، ہمت کا پہاڑ بن کے کھڑا ہو. کون ہو سکتا ہے؟ جس کے اندر حسینی کردار ہوگا وہی ہو سکتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں ان کے گھر کے سارے افراد، جوان، بچے سب شہید ہو کے تنہا بچتے ہیں اور ضرور عابدین کیونکہ بیمار تھے، وہ اندر کے خیمے میں، وہ میدان میں آ نہیں سکتے تھے. وہ بھی اللہ کی مرضی تھی، آپ کی نسل کو باقی رکھنا تھا. جس کے گھر کے 70-71 افراد 72 افراد شہید ہو چکے ہوں، وہ تو ویسے ہی ہمت ہار جائے گا. آج اگر کسی کا لڑکا، چھوٹا بچہ انتقال کر جائے تو ہم تو اس کا منہ لٹکتا رہتا ہے، وہ ہمت اور حوصلہ نہیں جٹا پاتا ہے. اور اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے تو مت پوچھو کیا گزرتی ہے اس پہ. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تھے دشمنوں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے ہمارے خوف کے. ایسے ہی جس کی شہادت حال میں ہوئی کل پرسوں، وہ بھی حسینی کردار کا حامل تھا. اس کے اہل خانہ بھی حسینی کردار کے حامل ہیں کہ گھر کے 7 افراد بھائیوں کے 70 افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں. اس کے باوجود اب تک عزم و حوصلے کا پہاڑ بنا کھڑا رہ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ حسینی کردار ہے. یہ حسینی کردار ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کی جن لوگوں نے پذیرائی کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے اپنے گھر میں بلا کر کے ان کے 72 افراد خانہ کے ساتھ ان کو شہید کر دیا، وہی لوگ آج بھی زندہ ہیں اور موجود ہیں اور ہو سکتا ہے لمبی مدت تک رہیں اور اسلام کے یہ وہ بھول کا کام کرتے رہیں. جو بھی حسینی کردار رکھتا ہو، جو بھی شہادت کا جذبہ رکھتا ہو، جو بھی اللہ کے کلمے کی بلندی کی آرزو اور تمنا رکھتا ہو، ہمت اور حوصلہ رکھتا ہو، وہ اس کو اپنے گھر بلا کر کے ایسے ہی شہید کرتے رہیں. ہمیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے محرم کے مہینے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یاد رکھو اس بات کو. کسی نے کیا خوب کہا جنرل مراد آبادی نے، کاش یہ مصرع نقش ہر در و دیوار ہو جائے، کاش یہ مصرع نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہے وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ کس نے کہا؟ جنرل مراد آبادی نے کہا. اس شعر کے مصداق وہ تھے جو کہ بھی جلدی ہی شہید ہوئے ہیں. اور کسی نے کیا خوب کہا، ہم ہو گئے شہید، یہ اعزاز تو ملا. ہم ہو گئے شہید، یہ اعزاز تو ملا. اہل جنوں کو نقطۂ آغاز تو ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کے درجات بلند فرمائے، ان کے طفیل ہم سب کی اور ہم سب کے آبا اجداد کی اور نسلوں کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کے اندر اور ہماری نسلوں میں وہی شہادت کا جذبہ پیدا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شہداء کے جو ورثہ ہیں ان کے حوصلوں کو بلند رکھے. اللہ تعالیٰ انہیں فائز کرے، کامیاب کرے، انہیں فتح یاب کرے اور ارض شام کو، ارض انبیاء کو ظالم اور غاصب اسرائیلیوں کے قبضے سے جلد آزاد کرنے کے اسباب خیر سے پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.